بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 2.1 جو کہ فرشتوں پر ایمان سے متعلق سبق ہے، اس کی مشق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی مشق سے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسے ہی آپ یہاں پہ سبق کا اختتام کریں گے، اس کے بعد ذہنی آزمائش کے نام سے آپ بچوں سے پڑھنا، سننا اور بولنا کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے پورشن میں آپ سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے آپ بچوں نے زبانی جواب دینے ہوتے ہیں، اور ان سوالات کو پوچھنے کا مقصد سبق کے اندر بیان کی گئی معلومات کی اچھے انداز میں یاد دہانی بھی ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات کا مرحلہ آتا ہے، جس میں درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فرشتے مخلوق ہیں، اس کے 4 آپشنز دیے جائیں گے: نوری، ناری، خاکی یا آبی۔ آپ بچے جانتے ہیں سبق پڑھنے کے بعد کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، لہذا جو درست جواب ہوگا اس کے گرد لائن لگائی جائے گی یا اس کو فل کیا جائے گا، اور یاد رکھا جائے کہ آپ نے اس دائرے کو سیاہ پین کے ساتھ یا پھر بلیو پین کے ساتھ، نیلے پین کے ساتھ آپ نے اسے مکمل کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ذہنی آزمائش کے سوالات کے بعد آپ کے سامنے کثیر الانتخابی سوالات، اور اس کے بعد پھر کالم الف اور کالم بے کو الفاظ کی مطابقت کے ساتھ ملانے کے سوالات بھی آتے ہیں، جن میں آپ نے اس پورشن کو دیکھ کر جو اس کے مطابق سامنے والے کالم میں مناسب الفاظ ہوں گے، آپ نے ان کے ساتھ ان کالم کو ملانا ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لاتے تھے، لہذا آپ اس کالم کو سامنے والے اس کالم سے ملا دیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، آپ کو معلوم ہے کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، لہذا آپ اس جملے کے ساتھ اس کالم کو ملا دیں گے۔ اسی طرح سے آپ اس ساری مشق کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد لکھنا کے سوالات آتے ہیں۔ یہ سوالات تھے جن میں صرف اور صرف زبانی جواب دینا تھا، یا صرف لائنیں وغیرہ ملانی تھی، یا درست جواب کے گرد جو دائرہ تھا اس کو ہم نے فل کرنا تھا۔ جبکہ اب لکھنا کے سوالات آ رہے ہیں جن میں سوال کے جواب کو باقاعدہ منظم انداز میں لکھنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے مختصر سوالات کا پورشن ہوگا، جن میں آپ نے سوال کا جواب انتہائی مختصر انداز میں دینا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے لیے تفصیلی سوالات کے جوابات ہوں گے، جس میں آپ نے سوالات کے جوابات کو تھوڑی وضاحت کے ساتھ اپنی اپنی اسلامیات کی کاپیوں پر لکھنا ہوگا۔ پیارے بچوں، ہر سبق میں سرگرمیاں بھی آپ بچوں کے لیے شامل کی جاتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی مدد سے آپ کو سبق کے علاوہ سبق کے بارے میں جس موضوع پر سبق ہوتا ہے اس موضوع سے متعلق چند اضافی معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہیں، تاکہ آپ کتاب کے علاوہ بھی کچھ چیزیں سیکھ سکیں جن کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہوتا ہے۔ رہنمائی اساتذہ کے نام سے ان سوالات کو یا ان چیزوں کو، نکات کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام سبق پڑھانے سے قبل ان رہنما اصولوں کو مد نظر رکھیں اور ان کی روشنی میں تدریس کریں۔ یقیناً اس صورت میں تعلیم و تعلم کا جو عمل ہے وہ انتہائی احسن انداز میں مکمل ہوگا۔ پیارے بچوں، عملی منصوبہ بھی ہر سبق کے آخر میں ضروری طور پر، لازمی طور پر شامل کیا جاتا ہے۔ یہ عملی منصوبہ 2 دنوں پر، 3 دنوں یا 4 یا 1 ہفتے پر بھی محیط ہو سکتا ہے، اور اس عملی منصوبے میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہوتا ہے اسی کے بارے میں کوئی کام دیا جاتا ہے جو پریکٹیکلی طور پر کرنا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے خود سے کوئی چیز کی مشق کرنی ہوتی ہے، اور اس انداز میں سبق مکمل طور پر جامعیت کے ساتھ اور مکمل حیثیت کے ساتھ ہم یاد کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے، اس کو پڑھ بھی لیتے ہیں، اس کے سوالات کے جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ اور بالکل آخر میں مزید پڑھیں کے عنوان سے آپ کے سامنے چند لنکس دیے جاتے ہیں۔ ان لنکس کی مدد سے آپ جس عنوان پر سبق پڑھ رہے ہوں اسی عنوان کے متعلق چند نئی چیزیں بھی پڑھ سکیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری ایکسرسائز فرشتوں پر ایمان کے سبق کے متعلق۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔